جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامیہ خان لاؤنج میں خوش آمدید. جی آیا نو آپ کو ویلکم کہتے ہیں اگست کے فرسٹ ویک میں. ڈیٹس نوٹ کر لیجئے نئے ہاروسکوپ کی 31 جولائی سے سٹارٹ 7 اگست پہ میں اسے اینڈ کرنے جا رہی ہوں. آپ کا تعاون درکار ہے تاکہ آپ سنیں گے تو ہی میری محنت کا رنگ مجھے ملے گا. تو جی نئے جوائن کرنے والوں کو پیار بھرا سلام اور آپ سے درخواست ہمارے چینل کو لائک بھی کیجئے. وہ جو ریڈ ٹلی والا بٹن اسے دبا دیجئے تاکہ میں آپ کے گھر بغیر دستک دیے بھی آ سکوں، ورنہ مجھے پوچھنا پڑے گا آپ اویلیبل ہیں نہیں ہیں. یوں تو بیل آئیکن آپ نے دبایا نہیں، نئی ویڈیو آپ کے پاس ٹھک سے پہنچی نہیں. اور ہمارا قبیلہ بڑھائیے، ہماری فیملی، ہماری جو لاؤنج کی رونق ہے اس میں مزید اضافہ کیجئے. یہ ایک ہمبل سی درخواست ہے آپ لوگوں کے ساتھ. دوسرا چھوٹا سا انٹروڈکشن کہ میرے رب نے 4 محدود سے علوم مجھے دیے ہیں: ایسٹرولوجی، نیمرولوجی، پامسٹری، کارڈز. یہ ایرانی علم ہے، یہ ٹیرو کارڈز نہیں ہیں. تو یہ 4 محدود سے علم ہے. یہ بالکل اندازوں کا علم ہے، غیب کا علم بخدا یہ ہرگز نہیں ہے. بڑا ہی محدود سا علم رب نے دیا ہے. ادھر مڑ جاؤ وقت اچھا ہے، ادھر سے بچ جاؤ یہاں وقت سخت ہے. بالکل اسی طرح جتنی رہنمائی محکمہ موسمیات کرتا ہے یا جتنی رہنمائی گوگل آپ کی کرتی ہے کسی ڈیسٹینیشن تک پہنچنے کے لیے. لیکن یہ دیکھیں انسان یہ تدبیر تو کر سکتا ہے نا کہ میں موسم خراب ہے تو میں گاڑی پہ جاؤں یا میں جہاز پہ جاؤں، لیکن وہ گاڑی یا وہ جہاز منزل پہ پہنچے گا نہیں پہنچے گا یہ قسمت ہے. کچھ چیزیں تقدیر میں اٹل ہیں، کچھ چیزوں کو بدلا جا سکتا ہے آپ کی دعاؤں سے، آپ کے صدقات سے، جو کہ رد بلا جنہیں کہا جاتا ہے. مانگنا رب تعالیٰ کو بے انتہا پسند ہے، تو مانگتے رہنا ہی ہمارا اصل کام ہے. تو میں ہمیشہ اپنے بارے میں ایک ہی نعرہ لگاتی ہوں کہ میں آپ کو آپ کی قسمت سے ڈیل کرنا سکھا سکتی ہوں، بدل نہیں سکتی. کیوں؟ کیونکہ جہاں بدلنے کی بات آتی وہاں شرک کے زمرے میں چیزیں چلی جاتی ہیں. تعویذ، گنڈے، عملیات. کیوں اس چھوٹی سی دنیا کے لیے ہم یہ چاہیں کہ ہمیں ایمان سے خارج رب تعالیٰ فرما دیں. اللہ ہماری توبہ قبول فرمائے اور ہمیں ہدایت کے راستے پہ رب تعالیٰ کی ذات رکھے. تو یہ ایک بڑے محدود سا علم ہے. اس میں پلیز نہ آپ گنہگار ہوں نہ ہمارا جو ہے نا ہمیں اس زمرے میں اللہ لے کے جائے. دوسرا ہاؤ ٹو کانٹیکٹ سامیہ خان. یہ رائٹ سائڈ پہ نمبر ہے، ایک ایک ڈیجٹ کو نوٹ فرما لیجئے گا. دائیں سے بائیں نہیں کوئی چیز کرنی، ورنہ پاکستان جو ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہم بینگ پاکستانی، میں کہتی ہوں کاش یہ نمبر 2 کام ہم چھوڑ دیں تو ہم نمبر 1 ہو جائیں گے بہت جلدی. ہم اتنی جوشیلی اور اتنی ہمارے میں اتنا پوٹینشل ہے ایز عوام جو ہے، لیکن بس اللہ تعالیٰ ہمیں شارٹ کٹ کا رستہ جو ہے نا وہ کاش کے ہم ختم کر دیں. یہ جو لیفٹ سائڈ والا نمبر اس پہ لکھا ہوا ہے فار کمپلینٹس، یہ نمبر میں خود اس کو مانیٹر کرتی ہوں، لیکن آپ سے درخواست ہے اگر آپ اس پہ واٹس ایپ کریں گی وہ میں نہیں دیکھوں گی. آپ ٹیکسٹ لکھیں گے کہ آپ کو اپوائنٹمنٹ نہیں مل رہی، جواب میں دیر ہو رہی ہے، تو میں اس پہ فوراً نوٹس لیتی ہوں، میں اس کا اسکرین شاٹ لیتی ہوں، میں اس نمبر پہ بھیجتی ہوں کہ بھی اس بندے کو جواب فوراً دیا جائے. تو یہ پلیز تاکہ آپ کا ہمارے رابطے میں جتنی ہم آسانی کر سکتے ہیں، یہی بیسٹ پاسبل ویز ہے میرے پاس کہ میں اپنے کلائنٹس کو سیکیور کر سکوں. اس لیے ہر ستارے سے پہلے یہ مونولوگ ہم لگاتے ہیں تاکہ نئے جوائن کرنے والوں کو راستہ ملتا جائے. باقی ذائچہ جو ہے آپ کے پاس ہر ہفتے میں حاضر ہو جاتی ہوں ستاروں کی نیویگیشن کا سسٹم لے کے. لیکن اگر آپ اپنی برتھ چارٹ کو جاننا چاہتے ہیں اس میں کیا بلیسنگز ہیں کیا لیکنگز ہیں، وہ زندگی میں ایک بار بھی بہت ہوتا ہے اپنے آپ کو جان لینا، سمجھ لینا، پھر انسان اپنے سفر کو اس طرح پلان کر لیتا ہے. تو یہ زندگی کا روڈ میپ ہے جو برتھ چارٹ ہے آپ کا. تو یہ ہے جی چھوٹا سا انٹروڈکشن. بغیر تاخیر کیے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کیا ستارے میسج دیتے ہیں. 31 جولائی سے ٹل دی 7 اگست چلتے ہیں ستاروں کی طرف. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامیہ خان لاؤنج میں زون بی کو خوش آمدید. زون بی ہم شروع کریں گے آج جو ہے پہلا ستارہ زون بی کا لیو
یعنی کہ برج اسد. اور جن لوگوں کے پاس اپنی تاریخ پیدائش اگر نہیں ہے لیکن اگر آپ کا نام جو ہے اردو میں میم سے، انگلش میں ایم سے، یعنی جو ہے ماریا ہو گیا، میمن جیسے میم سے بنتا ہے، تو جن کے نام ایم سے سٹارٹ ہوتے ہوں الفابت سے، وہ بھی اس ستارے سے اپنے لیے رہنمائی، اپنے لیے گائیڈ لائن لے سکتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں کہ یہ ہفتہ کیسا رہے گا، جس کو ہم نے آپ کے لیے ہوم ورک کیا ہے. میں نے 31 جولائی سے ہم اسے شروع کر رہے ہیں اور 7 اگست پہ اسے اینڈ کرنے جا رہے ہیں. تو جی لیوز، ڈیٹس کو نوٹ کر لیجیے اور کہانی شروع کرتے ہیں. 31 جولائی اینڈ 1 اگست. جب میں کلوز بھی کر رہی تھی پچھلے والا ہاروسکوپ تو میں نے کہا تھا تھوڑے ٹلے رہ سکتے ہو، تھوڑا ورک لوڈ آپ کو لتھارجک کر سکتا ہے، من کرے گا کام نہ کروں، یا ورک لوڈ جو ہے وہ فزیکلی دباؤ ڈال سکتا ہے. کیا ہوگا یہ رب کو پتہ ہے، لیکن یہ 2 ڈیٹس جو ہیں تھوڑی سی انریسٹ انڈیکیٹ کرتی ہیں. 2 اگست اینڈ 3 اگست کے جو ڈیٹس ہیں یہ پھر آپ کی فیور میں ہیں، آپ کی سپورٹ میں ہیں. ٹیم سے درخواست ہے ذرا اگست پہ غور رکھیں، میں کچھ زیادتی نہ کر جاؤں. بول رہی ہوتی ہوں نا تو ابھی تک میں جولائی میں ٹریول کر رہی ہوں، تو جولائی سے کیونکہ کہانی شروع ہوئی ہے. تو 2 اگست اور 3 اگست لیوز یہ آپ کی فیور میں ہیں، آپ کی سپورٹ میں ہیں. گھر میں پرامن ماحول ہے، آپ بھی ہمیں ذرا کانفیڈنٹ نظر آتے ہیں، کرم اللہ کا ایسی آپ پہ رہے. 4 اور 5 خواہ مخواہ ناگواری ہو سکتی ہے، کچھ ورک وہ جو ورک لوڈ کہہ رہی ہوں، فائنینشیل لوڈ آپ کو پریشان نہ کرے، تو جو ہے اس کی حکمت عملی بنا کے رکھیے. 4 اور 5 اگست یعنی ان 2 دنوں میں. 6 اور 7 اگست جو ہے پھر آپ کے لیے پازیٹیو ہیں اور آپ کو کوزی کرتی ہیں. پچھلی کوفت جو اگر آئی ہے ریگارڈنگ فائنینسز اس کو دور بھی کر رہی ہیں. 6 اور 7 اگست کی جو تاریخیں ہیں اس وقت جو ہے مطلب کہاں تھوڑی سی بمپی رائڈ ہے، 2 دن کی ڈویژن سے وقت ہے، گزر ہی جانا ہوتا ہے. تو اللہ کا شکر ہے کہ جب انرجی آئے اس کو اگلے دن کی ناگواریت کے لیے رکھ لیں. مطلب 31 ٹلے 2 اور 3 اگست اوکے. 4 اور 5 فائنینشلی کچھ چیزیں آپ کو ذرا پلس مائنس کرنی پڑیں گی. 6 اور 7 سے پھر آپ کی گاڑی بالکل اوکے زون میں جاتی ہے. تو یہ تو ہو گئی اس ہفتے کی تاریخوں کے حالات. اب ہم آتے ہیں جو بڑے ستارے ہیں. میرا خیال ہے پہلے وارننگ کی بات کر لیتے ہیں تاکہ اس کے بعد جو ہے نا وہ میرے لیے بھی اچھی باتیں کرنا آسان ہو جائے. تو 17 جولائی کے بعد سے 2023 سے آسمان کے اوپر جو نیا نقشہ بنا ہے، اب آپ کو اپنے سسرالی تعلقات، خاندانی معاملات، سبلنگز یہاں پہ محتاط ہو جانا ہے. پھر وہ لیوز جو شہر بدلنا چاہتے ہیں، اگر کوئی رکاوٹ آتی ہے تو ذرا اس کو خندہ پیشانی سے برداشت کیجیے گا. یا اگر آپ من پسند کہیں تبادلہ یا پوسٹنگ چاہتے ہیں تو اس میں بھی اگر رکاوٹ آتی ہے تو آپ کو ذرا سا مینج کر کے چلنا پڑے گا. پھر ہمارے جو لیوز سٹوڈنٹس ہیں اب ہم ان کو یہ میسج دیں گے قسمت پہ نہیں رہیں، اب آپ ذرا سا احتیاط کریں، کوئی ایسی غلطی نہیں کرنی. اگر کوئی معاملہ آ گیا ہے آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کریں، لٹیگیشن میں نہیں پھنسنا، آپ لوگوں نے کسی پرائے پھڈے میں نہیں جانا، کوئی ایسا کام نہیں کرنا جہاں آپ کی ریپوٹیشن یا آپ کی ساکھ کو ڈینٹ ڈالا جا سکے. تو جو ہے لوگوں کے لیے لوگوں کو یہ موقع اپنے فراہم نہ ہو، اس کے لیے ہم رب تعالیٰ سے ہی امان مانگ سکتے ہیں. کچھ اپنی جیسے جب میری تو بہت ٹریننگ ہوئی لائیو شوز کر کے، کیونکہ جب ہم لائیو شوز کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ دماغ کا اور زبان کا رابطہ رہنا چاہیے. کہیں دماغ معاف ہوا نہیں لیوز اور بینڈ بجی نہیں آپ کی، تو بہت ڈر کے کرنا پڑتا تھا. تو یقین جانیے کہ جب میں گھر سے نکلتی تھی نا، میں اتنی دعائیں پڑھتی ہوئی نکلتی تھی، اتنی دعائیں کہ اللہ پاک جو منہ سے بات نکلے وہی نکالیے گا جس میں میری عزت محفوظ ہو. کوئی ایسی بات نہ میرے منہ سے نکلے جس میں رسوائی کا اندیشہ ہو. یہ گھر سے نکلتے ہوئے میری دعا ہوا کرتی تھی. اور مجھے یاد ہے میں پورے رستے میں کسی سے بات نہیں کرتی جب میں کام پہ جا رہی ہوتی ہوں.
اور میں جو ہے یہ بہت زیادہ مجھے احتیاط اللہ نے مدد کی، اور اسی طرح ہم نے ابھی بھی مدد مانگ کے ہی ہم چل سکتے ہیں۔ اچھا، جو اب یہ آ گیا جو گڈ لک ہے ہماری کہاں پہ ہو سکتی ہے؟ جو ہے وہ لیوز جو کاروبار میں ہیں، وہ لیوز جو لائم لائٹ میں ہیں، ان کے لیے کوئی گڈ لک ود ان ایئر بن سکتی ہے۔ نئے کاروباری مواقع، نئی کاروباری اپرچونٹیز انہیں مل سکتی ہیں، یا جو ہے کوئی ایسا کام رب تعالیٰ آپ سے لے سکتے ہیں جس میں راتوں رات اللہ پاک آپ کو شہرت سے نواز دیں۔ آپ سے کوئی ایسا کام لے لیا جائے جو کہ آپ کو شہرت کے پیڈسٹل پہ پہنچا سکتا ہے، اور اللہ سے ہمیشہ نیک نامی کی دعا مانگا کیجیے۔ دوسرا، جو ریسنٹ پلانٹس نے جگہ بدلی تھی 24 کو، وہ اللہ کا شکر ہے کہ آپ کے جو ہے آپ کے لیے تھوڑا سا پازیٹیو ہے یہ پوزیشن، آپ کو تھوڑا سوشلی چارج بھی رکھے گا، پازیٹیو رکھے گا۔ آپ کی ازدواجی زندگی، آپ کے کاروباری ریلیشنز میں اگر کوئی بدمزگی یا کا اندیشہ تھا تو یہ ان کو بھی یہاں پہ کنٹرول کرے گا، اور انشاءاللہ بڑے اچھے سے آپ جو ہے اپنے رشتوں کو ڈیل کرنے کے کیپیبل ہو۔ ازدواجی زندگی ہے، کاروباری ریلیشن ہے، یا سوشل پریشرز ہیں۔ پھر 11 جولائی سے ایک ستارہ ایسا آ گیا تھا جو کہ میں آپ سے بار بار کہہ رہی تھی کہ پیسہ سلپ ہوگا، آپ چاہیں گی بھی تو اس وقت سیونگ کرنا آپ کے لیے ایک ناممکن ٹارگٹ ہو جائے گا۔ لیکن 29 جولائی کو ایک ستارے نے جس نے قدم رکھا، اس نے اللہ کے فضل سے آپ کے فائنینسز کو سیو کرنا شروع کر دیا۔ لیکن اس وقت یہ یاد رکھیے کہ ایک جہاد ہے پیسے کو سیو کرنا آپ کے لیے۔ خرچ کرنے پہ آئیں گے تو انسان سے قارون کے خزانے بھی انسان خرچ کر بیٹھتا ہے، تو آپ کو بہت پلاننگ بنانی پڑے گی اپنے فائنینشیل ایریا کے اندر۔ اگر آپ عقل سے چلیں گے تو لانگ ٹائم جو ہے وہ فائنینشیل پلانز بھی آپ کے اللہ کے حکم سے بالکل بنیں گے، اور آپ انہیں جو ہے کیری کرتے ہوئے اللہ کے فضل سے نظر بھی آتے ہیں۔ لیکن ذرا محتاط طرز عمل جہاں پہ آپ کے فائنینشیل ایریا آتا ہے، یا اگر کسی پہ اعتبار کرنا پڑتا ہے تو آپ کو بہت محتاط چلنا ہے، کیونکہ کاروباری اپرچونٹیز بھی مل رہی ہیں، تو ظاہر ہے رسک تو لینا پڑے گا، لیکن آپ نے ذرا سوچ سمجھ کے ان چیزوں کو چلنا ہے۔ تو یہ تھا جی ہمارے لیوز کے اس ہفتے کے ستاروں کا حال۔ تاریخیں تھوڑی سی بمپی ہیں، لیکن اوورآل سچویشن اللہ کے فضل سے یہاں پہ ٹھیک ہے۔ اب ہم آتے ہیں، اگلا ستارہ آ گیا ورگو، یعنی کہ برج سنبلا۔ اردو میں جن کے نام پے سے یا پی سے اس انیشل سے اگر سٹارٹ ہوتے ہیں، اور اگر آپ کے پاس اپنی تاریخ پیدائش نہیں ہے تو بھی آپ بھی اس ستارے سے رہنمائی لے سکتے ہیں۔ اور یہ والا ہفتہ ورگوز ڈیٹس نوٹ کر لیجئے، 31 جولائی سے ہم نے کہانی شروع کی ہے، اور 7 اگست پہ ہم اسے اینڈ کرنے جا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ ہمارے دن کیسے رہیں گے، جو ہے 31 جولائی اور 1 اگست۔ شکر ہے اللہ کا، پیسفل ٹائم ہے آپ کے رومانس ایریا میں، اور بچوں سے ریلیٹڈ جو معاملات ہیں، اگر ان تاریخوں میں کچھ اس قسم کے کام سر انجام دینے ہیں تو یہ تاریخیں موافق نظر آتی ہیں۔ اچھا جی، آگے چلتے ہیں۔ 2 اگست اور 3 اگست تھوڑا سا لتھارجک کر رہی ہیں ورگوز، ہو سکتا ہے کوئی سٹمک کا ایشو، سٹمک سے ریلیٹڈ کوئی ایشو آپ کو پریشان نہ کرے، تو یہ جو تاریخیں ہیں یہ تھوڑا سا آپ کو لتھارجک کر رہی ہیں، تو یہاں پہ آپ کو اپنا خیال رکھنا ہے 2 اور 3 اگست کے درمیان میں، کہ یہ تھوڑا سا لتھارجک کر سکتی ہیں۔ 4 اور 5 اگست پھر الحمدللہ آپ ہائی اسپرٹس کے ساتھ نظر آتے ہو، گھر میں بھی پیسفل ہیں، کانفیڈنٹ نظر آتے ہیں، اپنے رشتوں کو بڑے پر اعتماد طریقے سے ڈیل کر رہے ہیں، جو کہ اس سے پہلے 11 جولائی سے ایک ستارے نے پینک کریٹ کرنا شروع کیا ہوا تھا، لیکن 29 جولائی کے بعد سے اب میرے ورگوز کے جو معاملات ہیں وہ ان پہ ان کا کنٹرول بالکل رب کی حکمت سے بن چکا ہوا ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ یہاں پہ جو ستارے ہیں وہ آپ کے لیے پازیٹیو ہیں، آپ کے جہاں پہ آپ کے معاملات آتے ہیں،
آپ کے سوشل ریلیشنز، آپ کی ازدواجی زندگی اور آپ کے کاروباری جو ریلیشنز ہوتے ہیں. تو اس وقت آپ نے جن سے بھی کوئی کمیونیکیٹ کرنا ہے، اپنا موقف تسلیم کروانا ہے، تو یہ بیسٹ ٹائم ہے اپنے معاملات کو ریزالو کرنے کے لیے. اس کے بعد 6 اور 7 اگست پھر کچھ فائنینشلی تھوڑا پریشر انڈیکیٹ کرتی ہے. کوئی بات نہیں، 2 تاریخیں ہیں، پینڈنگ کر دیجئے، آگے 8 اور 9 پہ خرچے کو ڈال دیجئے. تو بہرحال یہ آپ نے یہاں پہ ذرا سا مینیج کرنا ہے. 6 اور 7 میں تھوڑا فائنینشیل چیزیں جو ہے نا وہ آپ کو ناگواری میں نہ ڈالیں، تو یہ ذرا سا اپنا دھیان رکھیے گا. اب ہم چلتے ہیں جی، پہلے جو وارننگ نہیں شروع ہوئی ہے ہمارے ورگوز کے لیے. 17 جولائی کے بعد جو ایک نقشہ بنا ہے ورگوز، آپ کو اپنے مالی معاملات وہ جس طرح سے بھی ریلیٹڈ ہیں آپ کو محتاط ہونا ہے، تاکہ کوئی بھی آپ کو وہ ہوتے نا بعض باری آپ کو ڈبل شاہ ٹائپ کے لوگ ٹکر جاتے ہیں کہ پیسہ رولنگ پہ ڈال دیں. کسی کو قرض دینا ہے تو قرض ہنسنا سمجھ کے دیجئے، تاکہ نہ بھی آئے تو جو ہے وہ آپ اپنا گزارا آسانی سے کر سکیں. تو یہ اپنے ساتھ جو ہے ذرا محتاط رہیے گا اپنے مالی معاملات کو لے کے، تاکہ جو ہے آپ کو اللہ نہ کرے کسی قسم کی بھی جو ہے وہ تکلیف پہنچے. اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں جی. یہاں پہ آپ کو ہم نے وارننگ دے دی ہے، اور یہ 17 جولائی سے وقت شروع ہو چکا ہے، تو اس میں آپ نے اپنے پلانس کو کیئرفل ہو جانا ہے اپنے پلانس میں. اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں. تو یہ ایک اللہ کا شکر ہے کہ ستارہ آپ کی قسمت نصیب کشائی میں تو لگا ہوا ہے، قسمت کی درستگی میں لگا ہوا ہے، آپ کو روحانیت کی طرف آپ کی رجحان کو بڑھا سکتا ہے. ہمارے ورگوز اسٹوڈنٹس کے لیے کوئی معجزاتی کامیابی لے کے آ سکتا ہے، کوئی معجزاتی طور پہ آپ کے فورن ٹرپ بن سکتے ہیں، کوئی ویزا سے ریلیٹڈ معاملات ہمارے ورگوز کے ریزالو ہو سکتے ہیں، کوئی خوش بختی، کوئی خوش قسمتی کیا مل سکتا ہے یہ سسپینس ہے. لیکن یہ فرنٹس پہ آپ کے ساتھ گڈ لک ہو سکتی ہے. اگلے جون 2024 تک یہ ستارہ اپنی کوشش میں لگا رہے گا، تاکہ آپ کو ایک طرف سے تو خوش نصیبی کا دروازہ آپ کے لیے کھولے گا. اس کے بعد جو ہے جو ایک ریسنٹ چینج آئی 24 جولائی کے بعد سے، یہ اللہ کا شکر ہے ورگوز مینٹلی پازیٹیو کر رہی ہے. ایک ستارہ بے چینی کی کوشش کرے گا، نیند اڑائے گا، تھوڑا سا آپ کے دماغ کو دائیں بائیں کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن اس کے باوجود دماغی طور پہ ہمیں اس وقت آپ روشن دماغ کے ساتھ میں آپ کو آئی کین سی دیٹ ہیئر کہ ایک روشن خیالی اور ایک پازیٹیوٹی، آپٹیمسٹک اپروچ ہونا، تو یہ یہاں پہ ہمیں گڈ سگنل ہے. تو اس وقت روحانی طور پہ بہت کنیکٹڈ ہو جائیں، اپنے اورا کی کلینزنگ شروع کر دیجئے جہاں پہ روحانیت کے مسائل آتے ہیں، تاکہ میرے ورگوز جو ہے ان کا اورا کی کلینزنگ ہو کے وہ بالکل ڈرائی کلین ہو کے نئی زندگی کی بسم اللہ کر سکیں. بہت سارے ورگوز اگر کوئی ملک بدلنا چاہتے ہیں تو یہ 1 سال ان کے لیے بہت آسانیاں ہیں، آپ کے لیے رستے بھی آسان ہوں گے، آگے آپ کی منزلیں بھی آسان ہوں گی، اور وہاں سیٹلمنٹ میں بھی اگر کوئی اس طرف قسمت لے کے جا رہی ہو تو آنکھیں بند کر کے آپ اپنی ڈائریکشن کو بدل سکتے ہیں. تو یہ تھا جی ہمارے ورگوز کے اس ہفتے کے ستاروں کا حال. اب ہم چلتے ہیں، اگلا ستارہ آ گیا لبرا یعنی کہ برج میزان. جن کے پاس اپنی تاریخ پیدائش نہیں ہے، لیکن اگر آپ کا نام آر یا ٹی سے شروع ہوتا ہے اور تو آپ بھی اس ستارے سے اپنے لیے رہنمائی، اپنے لیے گائیڈ لائن لے سکتے ہیں. اور لبرا، یہ جو ہفتہ ہے آپ لوگوں کے لیے 31 جولائی سے میں سے شروع کر کے ہم 7 اگست پہ اسے اینڈ کرنے جا رہے ہیں. 31 جولائی اینڈ 1 اگست شکر ہے، دن ٹھیک ہے. 3 اگست تک ٹائم ہمیں کہتا ہے کہ انجوائے کریں اپنے ٹائم کو لبرا، اپنے بچوں کی کمپنی میں، اپنے پیار کرنے والوں کے ساتھ. گھر کے فرنٹ پہ بھی امن چین کی کوئی بانسری سنائی دیتی ہے. کرم اللہ کا حالات یہاں پہ ٹھیک ہیں. اس کے بعد 4 اور 5 اگست میں لبرا جو ستارے کی انڈیکیشن ہے آپ کو ہیلتھ وائز تھوڑا ڈاؤن کرتی ہے.
آپ کو جو ہے تھوڑا آپ کے ورک لوڈ آپ پہ انڈیکیٹ کرتی ہے. تو یہ 2 دن کا کرائسس آپ نے اپنی ول پاور سے اور اپنی وہ جو چلنگ والی پرسنالٹی ہے نا لبرا، اس سے تعاون کر کے تو اس کو آپ نے دور کرنا ہے. 4th اور 5th کا جو پریشر ہے یہ آپ ذرا سا مینیج کریں گے، کیونکہ یہاں پہ ستارہ ہمیں آپ کو کہتا ہے کہ اپنی صحت کا بھی خیال رکھیں، جان ہے تو جہان ہے. ورک لوڈ میں بھی چکنے رہیے تاکہ کوئی بھی آپ کو کسی قسم کی اکاؤنٹیبلٹی میں نہ پھنسا سکے. اپنے کولیگز کے ساتھ حکمت عملی کے ساتھ چلیے لبرا، اور جو ماتحت سٹاف ہے ان کو بھی ذرا سمجھ کے چلیے. 6th اور 7th کی ڈیٹس پھر اللہ کا فضل ہے کہ آپ پہ پرامن تاریخیں آپ کے حق میں ٹھیک ہیں. کوئی ایسا وہاں پہ ہمیں پرابلم آپ کے لیے نظر نہیں آتا. آپ اپنے گھر میں ہمیں پیسفل نظر آتے ہیں ان 2 تاریخوں میں، جہاں پہ اس ہفتے کا پھر اینڈ بھی ہو جاتا ہے. اب ہم آتے ہیں نئی وارننگز کے اوپر. 17 جولائی سے لبرا جو ستارے نے نئی بسم اللہ آپ کے لیے کی ہے، وہ یہ وارننگ دیتا ہے کہ اپنی ازدواجی زندگی، اپنے کاروباری پارٹنر کے ساتھ اپنے تعلقات، اپنے سوشل ٹرمز میں آپ کو کیئرفل ہونا ہے، محتاط ہونا ہے. کوئی بھی ایسے رشتے میں نہ پڑیے جس کا بریک اپ آپ کو اللہ نہ کرے ڈیمیج کرے یا آپ کے لیے کوئی تکلیف دہ سچویشن لے کے آئے. تو یہاں آپ کو بہت زیادہ محتاط ہو جانا ہے، یہاں آپ کو بہت زیادہ کیئرفل ہو جانا ہے اپنی ان سارے ایریاز میں جس کی ہم نے بات کی ہے. اور جو لائم لائٹ میں ہمارے لبرا ہیں وہ بھی محتاط ہو جائیں. کوئی کسی قسم کی کنٹروورسی میں آپ کو نہ پھنسائے، کوئی کسی قسم کی وہ جو ہوتی ہے نا آپ کی کسی اسکینڈلائز آپ کو کرنے کی کوشش نہ کرے. تو یہاں پہ آپ نے اپنی نئی اسٹریٹجی کو ذرا سا پلان کرنا ہے کہ میں نے محتاط طرز عمل اختیار کرنا ہے. اب گڈ لک جو آ رہی ہے وہ آپ کے فائنینشیل ایریا میں انڈیکیٹ ہوتی ہے. آپ کے پاس 1 سال ہے اپنے مالی معاملات کو سالڈ کرنے کے لیے جائز اور حلال طریقوں سے. اگر کوئی چیز بیچنی ہے اس وقت میں رب کے حکم سے آپ کو آپ کی منہ مانگی قیمتیں اللہ کے حکم سے آپ کو مل سکتی ہیں. فائنینشیل پرابلمس آپ کے ریزالو ہو سکتے ہیں اور پیسے کی آسانی یہاں پہ انڈیکیٹ ہوتی ہے. تو میرا رب کرے کہ یہاں پہ آپ کے لیے آسانیاں ہوں آپ کے مالی معاملات میں. ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، کیونکہ پچھلے 16 سے 18 مہینے آپ لوگوں نے بہت پلس مائنس کیا. پیسہ اگر آ بھی رہا ہوگا تو وہ ہاتھ سے جیسے مٹھی سے ریت سلپ ہوتی ہے، آپ ریت کو ہولڈ نہیں کر سکتے مٹھی میں، اس طرح وہ پیسہ سلپ ہوتا ہوگا. تو اللہ کا شکر ہے کہ اب آپ کے لیے وہاں پہ آسانی بنتی ہے. اب ہم آتے ہیں جو ریسنٹ چینجز بنی ہیں وہ ایک تو کوئی دنیاوی خواہشات پوری کر رہی ہیں لبرا. آپ کی بچوں سے ریلیٹڈ کچھ معاملات میں آپ کو ذرا پرسکون ہو جائیں گے. دوستوں سے ریلیٹڈ جو کہ آپ کی توقعات اس میں آپ کو مایوسی رب کے حکم سے نہیں ہوگی. اور دوسرا جو ہے آپ کے جو معاملات ہیں بچے ہو گئے، رومانس ایریا ہو گیا، دوستیاں ہو گئیں، اس وقت ستارہ آپ کو فل سپورٹ کر رہا ہے ان ساری سچویشنز کے اندر. اس کے بعد ایک ستارہ جو لبرا آپ کا ڈسٹرب تھا 11 جولائی سے، اور مجھے ڈر تھا، میں آپ لوگوں سے کہتی تھی کوئی سواری چلانی ہے احتیاط کیجئے، سیڑھیاں اترتے چڑھتے ہوئے دھیان کیجئے، حاسدین سے بچیے. لیکن 29 جولائی سے جو چینج آئی ہے تو یہ معاملات اب آپ کے کنٹرول ہو جائیں گے. نیند بھی بہتر آئے گی، مینٹلی بھی اپنے آپ کو پیسفل محسوس کریں گے. تو یہاں سے رب کا اسکرپٹ دیکھیں تو سمجھ آتا ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. بہت سارے لبرا کو میں کہنا چاہوں گی اپنی ہیلتھ کا خاص طور پہ خیال رکھیے. ہیلتھ ایریا میں لاپرواہی جو ہے وہ نہیں افورڈ کی جا سکتی. دوسری احتیاط آپ نے اپنے جاب ایریا میں کرنی ہے، اپنی فل پرفارمنس دیں، اور جب تک کوئی اگلی اپرچونٹی نظر نہ آئے پچھلی کو لیٹ گو نہیں کرنا آپ نے، تاکہ کوئی بھی جو معاملات ہیں وہ آپ کے یہاں پہ ڈسٹرب نہ ہوں. آپ کے جاب سے ریلیٹڈ معاملات یا آپ کے صحت سے ریلیٹڈ جو حالات ہیں وہاں پہ آپ کی یہاں پہ چیزیں جو ہیں وہ ڈسٹرب نہ ہوں. تو یہ تھا جی اس ہفتے کے ہمارے لبرا کے ستاروں کے حالات. زون بی کا اگلا اور آخری ستارہ زون بی کا ہے اسکارپیو، یعنی کہ برج عقرب.
جن کے پاس اپنی تاریخ پیدائش نہیں ہے لیکن اگر آپ کا نام اردو میں نون سے انگلش میں این سے شروع ہوتا ہے تو بھی آپ اس ستارے سے اپنے لیے رہنمائی گائیڈ لائن لے سکتے ہیں۔ اسکارپینز ڈیٹس نوٹ کر لیجئے، اس ہفتے کی 31 جولائی سے شروع کریں گے، 7 اگست پہ اینڈ کریں گے۔ تو ہم دیکھتے ہیں جی پہلا میسج کیا ہے آپ لوگوں کے لیے۔ شکر رب کا اسکارپینز 31 جولائی سے 5 اگست تک آپ بالکل سیف ہیں۔ آپ کو کہیں سفر پہ جانا ہے، کوئی دفتری معاملات اس عرصے میں ریزالو کرانے ہیں، کوئی گھر سے متعلق امپورٹنٹ فیصلے لینے ہیں، گھر والوں کے ساتھ یا اپنے بچوں کے ساتھ اس وقت جو ہے ٹائم سپینڈ کرنا چاہتے ہیں، کہیں ویکیشن پہ جانا چاہتے ہیں، جس طرح بھی ہے آپ کا ستارہ پر امن سیف زون میں ہے، تو آپ اپنی جو ہے شیڈیول کو پلان کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی بھی کسی قسم کی پنچایت جو کہ ان رشتوں سے ریلیٹڈ ہے، ٹائم آپ کی فیور میں ہے 31 جولائی ٹل 5 اگست۔ اچھا جی 6-7 اگست جو ہمارے اسکارپینز ملازمت میں ہیں ان کو تھوڑا سا محتاط رہنا ہے، اور اللہ نہ کرے ہمارے وہ اسکارپینز جو صحت کے ہاتھوں کسی تنگی میں ہیں ان کو اپنی بہت احتیاط کرنی ہے۔ آپ کے جو ماتحت ملازمین ہیں ان پہ آپ نے ذرا ویجیلنٹ سسٹم اب آپ نے اسٹرانگ کر دینا ہے، اور جو کولیگز ہیں ان کے ساتھ بھی رویہ ذرا سا ڈپلومیٹک کر لینا ہے۔ یہ احتیاط جو ہے یہ 17 جولائی سے ایک ٹائم شروع ہو چکا ہے اسکارپینز، یہیں سے ہم سٹارٹ لے لیتے ہیں۔ اب آپ کو جہاں پہ محتاط رہنا ہے وہ ایریاز میں آپ کو 1 بائی 1 گنواتی ہوں۔ ٹریفک کے معاملات میں محتاط رہیے گا، دماغی دباؤ، جسمانی تناؤ، اس کی بھی آپ کو کیئرفل رہنا ہے کیونکہ اس وقت کا تناؤ جو ہے آپ کو کسی مسائل میں نہ ڈال دے۔ دوسرا جو ہے حاسدین سے اللہ کی امان مانگنی ہے۔ جو آپ کا ہائرڈ یعنی ماتحت سٹاف ہوتا ہے ان پہ ذرا ویجیلنٹ سسٹم کو سٹرونگ بنانا ہے تاکہ کوئی چیٹ یا ڈچ نہ کر سکے، اور وہ اسکارپین جو ملازمت میں ہیں جو آپ کے کولیگز ہوتے ہیں ان میں آپ کو بڑا ڈپلومیٹک رویہ رکھنا۔ یہ نقشہ آسمان پہ 17 جولائی سے بدل چکا ہے اور ان ایریاز کی اب آپ نے اسٹریٹجی پلان کر لینی ہے۔ جہاں میں ایک پچھلے ستارے کو مشورہ دے کے آئی وہاں میں آپ کو بھی دوں گی کہ بہت ہی خوبصورت یہ کلمہ ہے، اور ہمارے پروفٹ پیس بھی اپون ہم کہہ گئے کہ اس میں 99 بیماریوں کی شفا ہے، اور یہ آسمانی تحفہ ہے۔ اول و آخر نماز والا درود شریف ایک مرتبہ پڑھ لیں، درمیان میں 313 باری 313 ٹائم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ جب آپ اس کو پڑھو گے آپ کہیے گا کہ اللہ پاک اس کلمے کے صدقے مجھے جسمانی دباؤ، ذہنی تناؤ، دجالی پاورز، ایول آئے، جو ہے لوگوں کے حسد سے اپنی امان میں لے لیجئے۔ تو انشاءاللہ وہ رب جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے وہ کیسے آپ کو یہاں پہ لاوارث چھوڑ سکتے ہیں۔ آپ نے پناہ مانگنی ہے، امان مانگنی ہے ان سے تاکہ آپ محفوظ رہیں۔ یہ روزانہ کا آپ نے ایک معمول بنا لیجئے، آپ مجھے دعائیں دیں گے جب آپ مینٹلی اپنے آپ کو پیسفل فیل کرو گے۔ اس کے بعد گڈ لک جو ہونے جا رہی ہے اسکارپینز آپ کے میرج لائف کے اندر، آپ کو کاروباری الائز اچھے مل سکتے ہیں، لائف پارٹنر اچھے مل سکتے ہیں۔ جو آلریڈی میرڈ ہیں اب ان کی زندگیوں میں جو آزمائش کا فیز تھا اٹ از اوور ناؤ، اب ستارہ جو ہے اس کو ہیل کرے گا آپ کے میرج ہاؤس کو، اور آپ کو اپنے پارٹنر کی طرف سے اللہ پاک ایک ریلیف کے حالات جو ہے یہاں پہ بنتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو ستارہ جو ہے وہ وہاں پہ آپ کو نوازتا ہوا نظر آتا ہے جہاں پہ آپ کے یہ والے معاملات آ جاتے ہیں جو کہ آپ کے ہیں ازدواجی زندگی، ہو سکتا ہے نئے اگر آپ شادی کرنا چاہتے ہیں، کوئی سول میٹ ٹائپ خوبصورت چیز اس وقت آپ کی منتظر ہو، قسمت نے صرف پہنچانا ہوتا ہے۔ اللہ نے تو جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا ہے، یہ ہمارا ان پہ توکل ہے اور ایک مضبوط ایمان ہے کہ زمین صرف ملواتی ہے جوڑوں کو آپس میں۔ پھر جو ریسنٹ چینجز بنے تھے اسکارپینز 24 جولائی سے، وہ ان اسکارپینز کو فائدہ دے رہے ہیں جو کاروبار میں ہیں، ان اسکارپینز کو فائدہ دے رہے ہیں جو لائم لائٹ میں ہیں، کوئی امپورٹنٹ پوزیشن، کوئی پروموشن، کوئی کاروباری اپرچونٹی اس وقت کوئی
क्लिक हो सकती है आपको उसमें, चाहे अगर किसी दोस्त की मदद भी आपको चाहिए तो 29 जुलाई से सितारा वहाँ पे भी एक्टिव हो गया हुआ है। और जो ख्वाहिश इस वक्त लेके चलेंगे, इस वक्त सितारे पॉजिटिव हो चुके हैं 29 जुलाई के बाद से कि वो आपको बेमुराद नहीं छोड़ेंगे। आप जिस टारगेट की कोशिश कर रहे हो आप उसे अचीव भी करोगे, चाहे उसमें लोगों की मदद रिक्वायर्ड है वो भी मिल सकती है, या किस्मत मेहरबान हो सकती है। दोस्त आप पे इस वक्त जो है वहाँ पे भी कोज़ी कॉर्नर है, बच्चों की तरफ से भी रिलीफ की इंडिकेशन है। और रोमांस एरिया में कोई इस तरह के चीज़ें क्लिक हो सकती हैं जो आगे चल के दायमी रिश्तों में, यानी आप अपने उस रिश्ते को, अपने मोहब्बत को अज़दवाजी बंधन में लॉक कर लें, या आसान वर्ड्स में मैं कहूँ तो मनपसंद शादियों का वक्त भी स्कॉर्पियंस के लिए शुरू हो चुका है। या अगर अरेंज भी अल्लाह पाक इस वक्त जोड़ बनाते हैं तो ये मैं कह सकती हूँ कि इससे बेहतरीन और मुबारक वक्त आपकी ज़िंदगियों में नहीं आ सकता। फिर मेरा वही पैगाम आप लोगों के लिए कि अच्छे सितारों की कुन मांगिए और बुरों की अमान मांगिए। अमान का तरीका भी हमने आपको कहा कैसे पढ़िए, क्या कैसे किन मामलात की अमान मांगिए, अच्छे जो लगे हुए हैं उनकी कुन मांगिए ताकि ज़मीन पे कुन फयाकून हो जाए। काश इसको कैप्चर कर सके कैमरा, बहुत खूबसूरत तरीके से इस पे लिखा हुआ है कुन फयाकून। उन्होंने कुन कहनी और ज़मीन पे मामलात ने बदल जाना है। मिलते हैं जी ज़ोन सी में बग़ैर ताख़ीर किए। दरख्वास्त वही है, थोड़ा सा काम और रह गया है, आप मेरे साथ रहेंगे तो हौसला बना रहेगा और मैं भी बग़ैर उसके ब्रेक के अपना काम कंप्लीट कर लूँगी। तो मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद जो है ज़ोन सी में। स्टे विद अस। थैंक यू।